انڈرسٹینڈ دا پرابلم. لوگ اپنے ذہن سے فتح ہوتے ہیں. لوگ آپ کی تلواریں بھالے ڈنڈے گولیاں دیکھ کے نہیں فتح ہوتے, وہ تابع ہوتے ہیں. فتح کرنا ہے ان کو, ان کے دل مسخر کرنے ہیں, تو ان کو ان کی سوچ کے اس پیرائی کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرانا ہوگا جس میں وہ مان لیں کہ ہاں یہ ان کے پاس ان سوالوں کے بھی جواب ہیں. یہ فطرت کی آوازیں ہیں, ان کو آپ انسانی سطح پہ نہیں تابع کر سکتے جب تک کہ آپ اس بچہ باپ سے تابع نہیں ہوتا. اگر باپ جواب نہ دے رہا ہو تو وہ بھی اسکول کے ٹیچر یا اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے اور باپ ہی کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے میرا دنیا میں, اس سے نہیں فتح ہو سکتا. اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ڈنڈے اٹھائے یا بندوقیں اٹھائیں اور دنیا فتح ہو گئی, ایسے تو نہیں ہوگا. تو کوئی بھی اسلامی تنظیم کوئی بھی بن رہی ہو اس وقت, وہ آپ دیکھیں جیسے کہ کیا چیز بتا رہی ہے, وہ they are not establishing themselves as intellectuals who are going to answer the deeper questions جو کہ ایک انفرادی طور پہ اندر سے آتے ہیں ہر انسان کے, عورت ہو یا مرد ہو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دجال نے آگے یہ کام کر دینا ہے اور آپ لوگ یہیں پہ بیٹھے رہ جائیں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں. دجال کو چھوڑیں, چھوٹے چھوٹے دجل سطحی قسم کی باتیں کر کے پوری یورپ کو انہوں نے فتح کیا, 300 سال تک حکمرانی کی. کون لوگ تھے ابھی تک امریکہ میں انہیں منت ہے ان اسکالرس کی جو کہ انٹلیکچولی کو دعوت دیتے تھے. ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی بھی دنیا دیکھیں آپ, یہ تو اپنے اپنے کنووں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جنت کے دروغہ بیٹھے ہوئے. یہاں پہ لوگ اپنی فطرت کی آوازیں اور سوال لے کے انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ہمارے اپنے مسلمان بچے بھی, اور وہ ریلیٹیولی بہتر سوال جواب دے رہے ہیں. وہ ایبسولوٹ آنسر تو وہ بھی نہیں دے رہے. نبی علیہ السلام کی طرف سے آئی گئی ان نفسیاتی جو معاملات کو, جو سوالوں کے جواب جو صحابہ کو ملتے تھے, اس لوگ آ کے درس لیتے ہوتے تھے. ایسے نہیں پوری دنیا عرب کتابیں آئی تھی, آپ کے سمجھ رہے ہیں عرب صرف اور صرف تلواروں سے ہی اتنے 100 سال تک حکمرانی کرتا رہا, اور کسی ایک بھی کلسٹر نے کبھی بھی ہمت نہیں گئی کہ اس دوران تک میجر موومنٹ کی جائے اسلام کے خلاف. ایج آف اسلام کو ایج آف اسلام کیوں کہتے ہیں, ایونٹ آف اسلام کیوں نہیں کہتے؟ دس از اے بگ پرابلم. جب تک آپ نے ذہنی طور پر آزاد نہیں کیا اپنے بچوں کو, ان کو طاقت نہیں دی سوچنے کی, تب تک آپ نے کیا, اور آپ نے دینی ہے یا نہیں دینی ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. سوچنا جیل میں نا کسی کال کوٹری میں بھی بند کر دیں گے, انسان سوچنا نہیں بند کر سکتا. تو جب بھی آپ نے کسی بندے کسی گروہ کو تابع کرنا ہو, فتح کرنا پڑنا, اس کو فتح کرنا ضروری ہے, اس کو مسخر کرنا ضروری, اس کی سوچ کو مسخر کرنا ضروری ہے. اور وہ ڈنڈے سے نہیں ہوتی, بلکہ وہ اور زیادہ بڑا لاوا بن جاتا ہے اندر, وہ پھر پھٹتا ہے. اور یہی ہوا مسلمانوں کے. دیکھیں آپ صحابہ کا دور, جب تک صحابہ کی سوچ زندہ تھی تب تک مسلمان جو ہے وہ دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا. جیسی صحابہ کی وہ والی سوچ, وہی نفسیات جو صحابی سے ڈائریکٹ آتی تھی, نبی علیہ السلام سے لے کے آئے ہوئے تھے, لوگ پل پڑے تھے عرب کی طرف اپنے بچے لے کے. اور اب آپ خود سوچیں, موقع چاہیے مسلمانوں کو اپنے ملک چھوڑ کے بھاگنے کا. مطلب 3 ہائرارکیکل نوڈز ہوتی ہیں, ہم تو بیسک کے اوپر نہیں پورا, ہم تو سیکیورٹی نہیں دے رہے نا. لوگ سیکیورٹی لینے ہی آ جاتے ہمارے پاس, کہاں آ جائے, کسی کا حق نہیں مارنے دیتے. حق مارنا تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے. ڈیپر نوڈ کے اوپر اگر آپ سوچ کو مسخر نہیں کر رہے تو لوگ آپ کی, بے شک آپ سیکیورٹی بھی دے رہے ہوں تب بھی نہیں لوگ آئیں. مگر ابھی تو یہ حالات ہیں کہ ہم سروائیول موڈ کے اوپر ہیں. لوگ ایٹ لیسٹ سیکیورٹی لینے ہی آ رہے تھے, اتنی طاقت لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تینوں لیولز بتائے ہوئے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں کو بیسک سیکیورٹی تو پرووائڈ کریں, انصاف کا انتظام کریں, تو لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. مگر زیادہ دیر کے لیے نہیں آئیں گے. یہاں پہ بیٹھ کے بھی وہ کسی اور کے تابع ہوں گے, پھر ریئیکشنری موومنٹ سٹارٹ ہو جائیں گے. یہ تو میں تب کی بات کر رہا ہوں نا اگر آپ بیسکس انصاف کا نظام بھی پورا کر کے بیٹھیں. مگر یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہی ہے کہ سوچ کو پوری طریقے سے تمام تر سوالوں کے جواب ان دا بگر لینڈسکیپ پوری انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہوں. اور مسلمان دے ہی نہیں رہا. مسلمان میکسیمم اب تو خیر امت سے چھوڑ کے ملکوں پہ آ گیا. امت بھی بہت بڑا سیمپل تھا نا, 2 ارب بندوں کا سیمپل. اگر ہم کسی طریقے سے یونیفائی کر کے ان کو انہی کو تابع کر لیتے. مسلمان کے تابع نہیں ہے تو یہ اسلام کا نظام تو دنیا پہ نافذ ہونے کے لیے باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم. ایک مسلمان اپنے گروہ کو نہیں فتح کر سک رہا ہے, دنیا کو فتح کرے گا. یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی تنظیم کی کاوشیں پوری ہو جاتی.
تو کتنی دیر تک چلے گی وہ خلافت؟ سوچیں تو صحیح. کیا آپ کو خود نہیں پتا اس سوال کا جواب؟ سب کو پتا ہے اس سوال کا جواب کیا. سو لیٹس ناٹ بیٹ اباؤٹ دا بش. اپنے آپ کو مفت کے یہ جھوٹے دلاسے مت دیں کہ ہمارے پاس ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا تمہارے ذہن میں بھی اتر گیا, دل میں بھی اتر گیا. ایسے نہیں ہوتا. قرآن پاک کو عربی میں پڑھ کے سنا دینا, اپنے مولوی صاحب کی تشریحات آگے کر دینا, یہ سوچنا ہی نہ کہ نبی علیہ السلام نے دنیا فتح کیسے کی تھی, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں آواز ہی اس سوچ کو دے رہے ہیں کہ جو اندر سے اٹھتی ہے. کاپی پیسٹنگ کبھی بھی آپ خود بتائیں, میں اگر یہاں پہ سلائیڈ پڑھ رہا ہوتا کسی ایک پرانے اسکالر کی یا کسی گورے کی یا کالے کی یا مسلمان کی یا دہریے کی سلائیڈز پڑھ رہا ہوتا ہے میں بیٹھ کے, تو کیا آپ کے ذہن پہ کیا نقشہ گزرنا تھا میری تمام باتوں کہ تو خود کون ہے, تو مطلب تو ایک چینل ہے, پوسٹل سروس ہے تو بیچ میں, یہی سوچنا تھا نا آپ نے. کاپی پیسٹنگ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کام آنی کسی کی. اوریجنل تھاٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہے, اور وہی اندر سے سب کے آتی ہے. چاہے وہ چلی میں بیٹھا ہوا ہو ایک کرسچن, یا روس کے کونے میں بیٹھا, سائبیریا میں بیٹھا ہوا ہو ایک کمیونسٹ, یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہو, الاسکا میں بیٹھا اسکیمو ہو, آوازیں ایک ہی آ رہی ہیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. سوالوں کی لسٹ ہی وہ ہے اصلی پرچہ جس کا آنسر آپ اس وقت دنیا میں دیں, تابع ہو جائیں گے لوگ. آپ دنیا کے تمام تر ایراز کی ہسٹوریکل ڈیٹا ریکارڈنگ کریں, دیکھیں سوال کیا پوچھے جا رہے تھے فلسفیوں سے, وہی 10-20 سوال ہیں, وہی نہیں آنسر دے سک رہے. میں تو پرچہ چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. معاملاتی سوال جو تو بہت بات کی بات ہے, وہ تو سیکنڈ ڈگری ہے کہ معاملات کیسے پورے کرتے ہیں, اس میں احسن طریقہ کیا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا. آپ پورا کا پورا نبی علیہ السلام کا ماڈل نیچے ٹرانسفیوز کریں اپنے بچوں میں, تب کہیں جا کے اٹریکشن ہوگی. لوگ اٹریکٹ خود ہی ہوتے ہیں. کوئی کہنے کی کسی کو زبردستی اپنی طرف بہلا پھسلا کے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگ خود ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اتنا زبردست کنیکشن ہے ایک انسان کا دوسرے 7 ارب انسانوں کے ساتھ. جو اصلی سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے لوگ اس تک آتے ہیں, وہ اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنا آسان سا معاملہ ہے. بہرحال تو جتنی مرضی تنظیمیں بنا لیں آپ, جب تک آپ نے سوچ نہیں فتح کی تب تک آپ نے بس کپڑے بدلوائے ہیں لوگوں کے, اور پگڑیاں ہی پہنائی ہیں, کلوں کے کلر ہی بدلوائے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں, وہ 1-2 نسلوں کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد واپس اپنے دور کے تمام تر فلاسفرز کی سوچ کے تابع آ جاتے ہیں. ہمارے بیٹے نہیں آئیں گے تو پوتے آ جائیں گے, بیٹیاں نہیں آئیں گی تو پوتیاں آ جائیں گی, وہ بھاگ ہی جائیں گی. 2 نسلوں تک کی خلافت نہیں چاہیے ہمیں 1000 نسلوں قیامت تک کی خلافت چاہیے. اگر ایسا چاہتے ہیں تو وہ والے بیسکس کو تو پکڑیں, اور بہت آسان سے ہیں, اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس, سب کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. So it's a job of every man to train his own son and daughter. کس طریقے سے آزاد ہو, اور جو جتنا اونچا اڑے گا باقی سب اس کے تابع آئیں. وہ لوگ اڑنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کتنی اونچی اڑان پہ ہے, لوگ اس تک پہنچنے کے لیے اس کی ہر چیز اس ادا کو کاپی کرتے ہیں. اسی کو اتباع کہتے ہیں.